سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی اثنین کہا گیا، یعنی دو میں سے دوسرا، کیونکہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بنے وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے بنے۔ ایمان لانے میں دوسرے، غار ثور میں دوسرے، خلافت ملنے میں دوسرے، تبلیغ کرنے میں دوسرے، روزہ اقدس میں دفن ہونے میں دوسرے، معاشر کے دن کھڑے ہونے میں دوسرے، اور قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے میں دوسرے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیجئے اور مجھے غار ثور والی 3 راتوں کی نیکیاں دے دیجئے، کیونکہ مجھے ان 3 راتوں کی نیکیاں اپنی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی تھی کہ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی۔ انہوں نے یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہوں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں گی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، عائشہ تم سوچ رہی ہوگی کہ میرے والد کا نام نہیں لیا؟ کہنے لگی جی ہاں، بالکل یہی سوچ رہی تھی۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات کیوں سوچتی ہو؟ ان کی تو غار ثور میں گزری ہوئی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ بہقی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پوری امت کے ایمان کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ایمان عطا فرما دیا تھا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو کچھ بھی ڈالا ہے میں نے اسے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی چاہے کہ وہ زمین پر چلتی ہوئی لاش کو دیکھے تو اس کو چاہے کہ وہ ابو قحافہ کے بیٹے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، یعنی ان کی فنا اتنی کامل تھی کہ وہ سطح زمین پر چل رہے ہوتے تھے مگر ان کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ وہ چل تو فرش پر رہے ہوتے تھے مگر ان کا دل عرش والے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے لیے عام تجلی فرمائیں گے لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص تجلی فرمائیں گے، اس لیے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ خاص تجلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسکرا کر محبت بھری نظر سے دیکھیں گے۔